علی بھائی نیکسٹ اب سیکشن ہے جس میں کچھ پرسنل ایکسپیرینس اور سولو ٹریول اس سے ریلیٹڈ پوچھوں گا. اچھا، اس میں سب سے پہلے ایک بخاری کی حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا. اس کے پہلے پورشن میں ہے کہ لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا اور پھر بعد میں رات والا پورشن ہے. اچھا، میرے جیسے لوگ سارے سولو ٹریولر ہیں بہت زیادہ. ہم سولو ٹریول اس طرح ہے کہ ہم نکلتے ہیں کسی ملک کو گھوم کے آتے ہیں اور پھر ہم واپس آتے ہیں، ہسٹری کے شوقین ہیں، اس طرح دیکھتے ہیں. تو کیا یہ حدیث فٹ ہوتی ہے ہم جیسے نہیں ہوتی، یہ بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہے اس حالت کی بات جو کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. حالت امن کے اوپر یہ حدیث نہیں ہے. اور میں بخاری سے آپ کو حدیث پیش کرتا ہوں. نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، کچھ نیو مسلمز آئے، انہوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ جب ہم ٹریولنگ کرتے ہیں نا راستے میں ہمارے قافلے لٹ جاتے ہیں. تو عدی بن حاتم وہاں بیٹھے تھے، ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے انہیں مخاطب کیا، وہ حاتم تائی کے بیٹے تھے جو بہت بڑے سخی تھے عرب کے. کہا عدی تو زندہ رہا نا تو وقت دیکھے گا کہ اکیلے عورت چلے گی ہیرا شہر عراق سے 30-40 دن کا سفر کر کے زیورات کی لدی ہوئی اونٹ پہ بیٹھی ہوئی، وہ طواف کعبہ کر کے واپس چلی جائے گی اکیلی، اور اسے اللہ کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، اتنا امن ہو جائے گا. اور عدی بن حاتم کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں وہ وقت دیکھا حضرت عمر کے دور میں کہ عرب کے وہ بدو جو قافلے لوٹا کرتے تھے اتنا امن ہو گیا کہ عورت اکیلے بھی سفر کر سکتی تھی. اچھا، اب یہ نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں نا، تو آپ کا کام تھا آپ اسے کنڈیم کرتے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر حالت امن ہو تو عورت بھی اکیلے سفر کر سکتی ہے. یہی میرا اگلا پوائنٹ تھا کہ سعودی عرب نے یہ جو محرم کی وہ جو ایک شرط رکھی ہوئی ہے اس حدیث میں محرم کا بھی ذکر نہیں ہے. اور وہ محرم والی حدیث الگ سے ہے نا جی، میں بتاتا ہوں اس میں اختلاف ہے. ہاں جی، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی بھی سفر 3 دن اور 3 رات کا بغیر محرم کے نہیں کرے گا. جہاں پہ کمبائنڈ فارم میں سفر ہے امن میں، جس طرح ہم گروپ کی شکل میں جاتے ہیں، تو سرکار سعودیہ کی اس بات پہ عمل تو کوئی نہیں ہو رہا. یہاں کاغذی محرم بنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کاغذی محرم بنے ہوتے ہیں الا یہ بہتر تو یہ کہ محرم کے ساتھ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ غیر شادی شدہ ہیں نا وہ حج نہ کریں جب تک ان کی شادی نہ ہو جائے، کیونکہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو سفر ہے نا جو گروپ کی شکل میں ہے وہ حالت امن کا سفر ہے. مجھے بتائیں یہاں سب سے بیسٹ ایک ٹریول سروس ہے پنڈی سے لے کے لاہور تک، صبح رفتار جسے ریل کار کہتے ہیں، صبح 7 بجے چلتی ہے اور شام کو 4:30 بجے چلتی ہے. اس میں فیملیز بیٹھتی ہیں بغیر محرم کے، فیملیز بیٹھتی ہیں، ادھر سے خاوند بٹھاتا ہے، وہاں سے ان کا بھائی اتار لیتا ہے، راستے میں بغیر محرم کے ہیں لیکن حالت امن میں. بلکہ اس میں تو عورتوں کا ڈبہ بھی الگ ہے، اور نہ بھی ہو گروپ کی فارم میں کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کسی کے ساتھ انٹریکشن نہیں کر سکتا. ڈائیووں میں آپ ٹریولنگ کرتے ہیں جو بس سروس ایک اچھی چل رہی ہے، فیصل موور والے بھی ہیں اور بھی ہیں. تو اس طرح حالت امن میں اگر سفر ہو، یونیورسٹیز کی بچیوں کا سفر ہے، وہاں اترتے ہی آگے یونیورسٹی کی بس کھڑی ہے، تو پھر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن اس میں بھی جو اپنی بچیوں کو خود چھوڑنے جاتے ہیں، بیویوں کو خود چھوڑنے جاتے ہیں، سلوٹ ہے سر، ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے، ایسا ہی کرنا چاہیے. لیکن وہاں شریف فتویٰ نہیں. ایک عورت اپنے بچوں سمیت امریکہ سے پاکستان آئی ہے اور اس کا خاوند نوکری کر رہا ہے اور وہ نہیں ساتھ آ سکتا نوکری کی وجہ سے بھی، اور ایک ٹکٹ بچانا بھی چاہ رہا ہے وہ، تو وہاں سے اس نے اس کو سوار کیا جہاز میں، یہاں سے اس کے بھائی نے اور باپ نے ریسیو کر لیا، تو کوئی شرعی حکم نہیں لگے گا کہ عورت نے بغیر محرم کے سفر کیا. یہ گروپ کی فارم میں، اور اس کی اصل وہ حدیث جو میں نے آپ کو بتائی وہ عورت اکیلے سفر کرے گی. اسی لیے امام شافعی احمد بن حنبل کا موقف ہے کہ اگر راستہ امن والا ہو تو عورت حج کا سفر بغیر محرم کے بھی کر سکتی ہے. لیکن علی بھائی اس والے سیکشن میں وہ گروپ والا ذکر نہیں ہے، یعنی اکیلے. تو سرکار وہ اکیلے والا اب امن تو نہیں ہے نا. اکیلے تو سرکار مرد بھی نہیں سفر کر سکتا آج کل. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں کراچی کی سڑکوں پہ رات اکیلے پھروں تو میں تو آپ کو الاؤ نہیں کروں گا اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ میں پنڈی سے اکیلا آنا چاہتا ہوں لاہور تک جی ٹی روڈ یا موٹر وے کے ذریعے، تو میں کہوں گا کہ اگر آپ کو بائک چلانے کی اجازت دیں تو آپ آئیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ حالت امن والا وہ معاملہ، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو اس طرح کا جو سفر ہے نا، اب ریگستان میں جب کوئی بندہ اکیلا رات کو سفر کرتا ہے تو ڈاکو لوٹتے تھے نا، یہ سارے ایشوز ہوتے تھے نا. تو میں نے ریبٹل آپ کو بخاری کی حدیث سے کیا کہ وہ عورت بھی سفر کرے گی اگر حالت امن ہو. نبی تو پہ تو واجب ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام ساتھ فرماتے کہ اس عورت کا وہ سفر حرام ہوگا.
آپ نے نہیں فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ان 2 حدیثوں کو جوڑ کے ایک رزلٹ نکالنا ہے, اور یہ رزلٹ میں نے خود نہیں نکالا ہوا, یہ سلف نے رزلٹ نکالا ہے. امام ترمذی نے باقاعدہ یہ رزلٹ نکالا ہوا ہے. جب یہ حدیث لکھی ہے نا انہوں نے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے, تو اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل باقی حدیث کی روشنی میں یہ سمجھتے ہیں کہ عورت حج کا سفر بغیر محرم کے کر سکتی ہے اگر حالت امن ہو. ویسے امام ترمذی نے دلیل کوئی نہیں دی, میں نے آپ کو دلیل بخاری سے دے دی ہے کہ یہ وہ حدیث تھی جو اصل ہے. تو آج کل اس ماڈرن دور کے اندر اس میں کوئی زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. وہی نا, کیونکہ آج کل اگر ہم دیکھتے ہیں تو حالت امن ہی چل رہا ہے یہ جو سارا. جی حالت امن ہے, میں مانتا ہوں اس کو, تو ابھی لیکن اس میں یار مٹکا نہیں ہونا چاہیے نا. یہ وہ والا معاملہ دیکھیں. اب یہاں سے ایک گروپ بنا, اس میں چند یعنی نوجوان ہیں, اور وہ چند نوجوان لڑکیاں بغیر محرم کے ہیں, اور ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے. تو یہ تو وہی کام ڈالیں گے جو یونیورسٹیز کے اندر یہ لوگ ڈیٹس ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں, وہ کام تو نہ ہو. ایک عورت ہے 35-40 سال اس کی عمر ہے, باقی عورتیں اپنے خاوندوں کے ساتھ جا رہی ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی اس گروپ میں شامل ہو گئی ہے, اور وہ انٹریکشن مردوں کے ساتھ نہیں کرتی, عورتوں کے ساتھ ہے. اور حرم میں تو ویسے انٹریکشن نہیں ہوتا, پتہ کیوں؟ بالکل وہاں پہ تو انہوں نے عورتوں کو لانا ٹھہرایا ہوتا ہے. وہ اتنے مہنگی رہائشیں ہیں, میں نے تو ڈبل قیمت دے کے نا, میں نے ادھر سے ہی اس وقت میں نے 2007 دسمبر میں حج کیا. اس وقت سرکاری حج 1 لاکھ کا ہو رہا تھا, اور جو پرائیویٹ حج تھا وہ 1,35,000 کا تھا. میں نے پرائیویٹ حج کیا 1,35,000 والا, میں اور میری وائف تھی, اور الگ سے بھی میں نے اس کو کافی زیادہ پیسے دیے کہ میں نے کمرہ علیحدہ رکھنا ہے, کوئی یعنی ایکسٹرا وہ والا نہ ہو, یعنی کسی اور کی انوالومنٹ نہ ہو. اور پھر ہماری شادی کو بھی کوئی اتنا عرصہ نہیں گزرا تھا, آلموسٹ 1.5-2 سال ہی گزرے تھے, تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح ہم الگ رہیں. تو میں نے دونوں جگہ الگ رہائش کے پیسے پے کیے تھے, اور یہ بہت کم لوگ کر سکتے ہیں. اب تو جتنا رش ہے نا, تو پیسے بھی پے کریں تو مشکل سے ملے گا, تو گروپ وہاں پہ ویسے ہی علیحدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس ٹریولنگ میں یعنی آپ اس میں صرف ایک موقف رکھتا ہوں کہ حج کر لیں, عمرہ نہ کریں. عمرہ کو فرض نہیں ہے, حج فرض ہے اگر کسی کے پاس پیسہ ہے. عمرے کے پیچھے اپنے آپ کو اتنے بڑے فتنے میں نہ مبتلا کریں. تو اس میں علی بھائی ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سعودی عرب کے اندر ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے, اور جیسے یہ سعودیہ نے بھی پچھلے 1-1.5 سال پہلے یہ والی شرط اٹھائی ہے کہ اب غیر محرم کے ساتھ بھی آپ ٹریول کر سکتے ہیں. پہلے یہ نہیں تھا. اب پہلے انہوں نے نان مسلم کنٹریز کے لیے کیا, اب سننے میں آ رہا ہے کہ جس طرح ہمارے ملک ہیں پاکستان وغیرہ, ان کے لیے بھی شرط ختم ہو رہی ہے. تو بہت زیادہ آوازیں اٹھی تھی کہ یار یہ آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ اسلام. کون آواز اٹھا رہا تھا؟ مطلب میں یہ کہوں گا کہ ہماری انٹرنل کمیونٹی, یعنی ان سے ذرا یہ پوچھیں کہ تمہارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کیا عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کرتی؟ سعودیہ پہ کیا اعتراض ہے؟ میں تو جی محمد بن سلمان سے بہت خوش ہوں, ٹھیک ہے, اس کے جو بے حیائی والا ایلیمنٹ ہے الگ ہے. ہمیں ایک سیکولر سعودی عرب سوٹ کرتا ہے ایک وہابی سعودی عرب سے, کہ جس کے اندر آپ دوسروں کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں, ان سے نفرت کریں, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں نفرت پھیلائیں بجائے دعوت دینے کے. اس سے ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے ایک سیکولر سعودی عرب جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگوں کو آسانی ہو. ہمیں تو یہ سوٹ کرتا ہے, سیدھی سی بات ہے. میں تو بڑا خوش ہوں. یعنی یہ میڈم کی شرط ختم کرنا کوئی غیر شرعی نہیں, کوئی اگر غیر شرعی ہے تو پہلے ادھر کرو نا یار. سارا اسلام دوسروں کے اوپر ہی نافذ کیا ہوا ہے. کیونکہ بچپن سے سب نے یہی دیکھا ہوتا ہے کہ سعودیہ کا ٹریول جو ہے یا جو عمرے کا ٹریول ہے اس میں محرم ہوتا ہے, باقی آپ جہاں مرضی پھرتے ہیں دنیا میں وہاں پہ محرم کا کوئی ذہن میں نہیں. اس کا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. جو عورتیں یہاں پورا فل نقاب کر کے پھرتی ہیں نا, وہی عورتیں جب اپنے خامدوں کے ساتھ ناردرن ایریا میں جاتی ہیں برقع بھی اتار دیتی ہیں. ادھر اللہ ہو رہا ہے کوئی, یہ نہیں کرتی عورتیں. تو وہ پردہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کیا ہوا ہے جدھر پھر بھی کوئی گنجائش ہے کہ وہ آپ کے گھر آ سکتے ہیں, اور جو بالکل نامحرم ہے ان کے سامنے جا کے یہ بھی تماشا کیا ہوا ہے. یہ خام خواہ کے ان کے اپنے دین بنائے ہوئے ہیں. حجاب کرنا ہے, ادھر بھی کرنا ہے اور ادھر بھی کرنا ہے. اور محرم والا جو معاملہ ہے وہ پریفریبل ہے, وہ ویسے ہی ہونا چاہیے. پریفریبل, لیکن یہ کہ غیر شرعی نہیں. حالت امن ہو تو کوئی غیر شرعی نہیں. تو اس کا جو حدیث کا علی بھائی سیکنڈ پورشن تھا کہ یعنی کہ اتنا علم اگر ہوتا تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا. وہ ظاہر ہے سرکار ریگستان میں آپ رات کا سفر کریں تو آپ ذرا ساری صورتحال دیکھیں. اچھا, اب ایک اور ابو داؤد کی حدیث ہے 2565, رات کو ٹریول کیا کرو کیونکہ زمین سمیٹ دی جاتی ہے. ہاں, اس کی صحت میں اختلاف ہے, یعنی دونوں طرح اس کی رائے موجود ہے. اس سمیٹ دیے جانے سے مراد کوئی فزیکل سمیٹنا نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ رات کو رش بھی کم ہوتا ہے, لوگ زیادہ ٹریول نہیں کر رہے ہوتے, اور آپ دیکھیں گے کہ رات کا سفر آسانی سے جلدی کٹتا ہے ایز کمپیئر ٹو دن کے سفر کے. میں خود بھی پریفر کرتا ہوں کہ اگر سفر ہو تو رات کے ہی کرنا چاہیے, خصوصاً پبلک ٹرانسپورٹ میں جب آپ سفر کریں تو آپ کا دن بچ جاتا ہے, رات کو آپ نیند پوری کریں اپنی, اور
दिन के वक्त आप काम करें, वो दिन भी ज़ाया और रात भी ज़ाया हो जाती है, तो प्रेफरेबल है रात का सफ़र। और मैं अपनी चीज़ इसमें एक ऐड करता हूँ कि जब हम सोलो ट्रैवलिंग करते हैं दूसरे मुल्कों में, तो वहाँ के जो होटल की नाइट्स होती हैं बहुत महंगी होती हैं, तो हमने जब एक नाइट बचानी होती है तो हम रात की ट्रेन बुक करते हैं कि हम एक शहर से दूसरे शहर, ठीक है, अच्छी बात, उसमें ये एक और फायदा हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं अली भाई यही पर्सनल और सोलो ट्रैवल से रिलेटेड, कि स्पेशली जब मैं पूरे सिंध को और साउथ पंजाब को और बलोचिस्तान को एक्सप्लोर करने निकला, तो उधर बहुत ज़्यादा हिंदू कम्युनिटी थी, और मैंने बहुत ज़्यादा अपने व्लॉग, क्योंकि मैं हिस्ट्री का शौकीन हूँ, रिलीजन, हर चीज़ आती है ट्रैवल के अंदर, तो मैं उन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाता हूँ। तो जब मैं काली माता के मंदिर के अंदर गया हूँ, मैंने उस पर वीडियो बनाई है, हिंगलाज माता मंदिर है उसके ऊपर भी बनाई है, इस तरह। तो बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर रिबटल आता था कि यार आप हिंदुइज्म यानी जो भी है शिर्क को बेसिकली फ़रोग दे रहे हैं और ये वो। तो ये बताइए कि क्या ये ठीक है? यानी बेसिकली ये है कि मैं जाता हूँ किसी भी मज़हब को क्लोजली पढ़ता हूँ और एज एन इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि इनका ये अकीदा है, ये इसकी बैकग्राउंड है, क्या आप ये जरूर बताएं वाली चीज़ है। हाँ। यानी कि उस पर अमल करने नहीं जा रहे होते, एक्चुअल में उनसे सुनते हैं, उनका समझते हैं कि यार ये इनका अकीदा है, ये काली माता का बैकग्राउंड ये है, और ये इसके बारे में बताया, यानी ये करना। पहले तो मुझे बताया, आपने इस्लाम के बारे में कितना लोगों को बता लिया कि आप वो रिलीजन लोगों को सिखा रहे हैं? नहीं सिखा नहीं, बेसिकली तो ट्रैवल कर रहे हैं ना। देखिए ट्रैवलिंग की है ना, तो सबसे पहले तो आप इस्लाम के बारे में क्या लोगों को बताते हैं? ऐसे ही है, बताते हैं। इस्लाम के बारे में बताता हूँ ना, तो जिस तरह ये एपिसोड भी जाएगा ना, तो ये तो आज का एपिसोड है, इससे पहले की बात करें। इस्लाम के बारे में भी, जिस तरह भी मैं टर्की में गया तो वहां पे भी उन्होंने साबिक़ कहफ की वो जो गार है, ऑल्दो उसके ऊपर डिस्प्यूट है। अगर आप दोनों बता रहे हैं ना फिर तो ठीक है, हर जगह। अगर आप सिंगल आउट एक को कर रहे हैं ना, तो फिर तो आपके ऊपर फतवा तो लगाएंगे ना। लेकिन पहला ये आता है कि जी आप अपने मजहब को क्यों ले आए अपने चैनल? नहीं ये तो बात गलत है। अच्छा जी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है मैं आपको बताता हूँ। इसके कई एक पहलू हैं। सबसे पहले तो इन प्रिंसिपल क्या हम मंदिर में कोई मुसलमान जा सकता है? जा सकता है, ठीक है। उनके मजहब के बारे में स्टडी करना, जी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बुत परस्त के अकायद भी बताए हैं, यहूद और नसारा के अकायद की खराबियां भी बताई हैं, वो कुरान में बयान की है ना, ताकि लोग उनके बारे में एजुकेट हों। अगर आप उनका मजहब बताने के बाद ये कह रहे हैं ना कि इनके मजहब पे अमल करो, फिर गलत होता है। देख वो तो नहीं आप बता रहे हैं, आप जा सकते हैं। बुखारी मुस्लिम में है कि हिजरत हबशा के दौरान उम्मे हबीबा और उम्मे सलमा नबी इस्लाम की दो बीवी हैं। उस वक्त वो बीवियां नहीं थी, तो उन्होंने कहा जब हम वहां से गुजरे तो हमने मारिया नाम का एक गिरजा देखा, जहां जो है मस्जिद भी बनी हुई थी, वो गिरजा टाइप वो एक इबादत गाह थी उनका, वो आप कह लें कलीसा था, वहां तस्वीरें थी। तो नबी इस्लाम फरमाया इनकी खराबी थी कि जब कोई नेक आदमी फौत हो जाता उसकी कब्र पे मस्जिद बना लेते और वहां पे तस्वीरें लटकाते, ये बदतरीन मखलूक होंगे। इस तरह की जो चीजें आप ऑब्जर्व करें, खंडरात को ऑब्जर्व करें, उसके बाद उसको रिजल्ट पे ना आप एंड पे बता दिया करें कि ये मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी है, इस पे चलने के लिए नहीं कहा। बाकी वननेस ऑफ गॉड जो है वो हमारा एक सेंसिटिव इशू है, वो आप जरूर साथ साथ ये नहीं बताया करें। बाकी ये चीजें आप साथ क्लियर कर दें तो मेरा ख्याल है हो रही होती है। लेकिन बस वही है कि एक पोर्शन होता है जिसमें तो सरकार सारों ने हमारे ही छोटे छोटे क्लिप काट रहे हैं, आपके भी कोई दो चार कटे ना, तो आपको पता चले कि इंजीनियर साहब किस हार्ट सीट के ऊपर बैठे हैं। सेक्शन वो पर्सनल रिलेटेड है, जो मुझे कमेंट्स आते हैं, मैं इसी को लेके जा रहा हूँ। इसी से रिलेटेड आपने थोड़ा सा टच भी किया कि जब हम जाते हैं इसी तरह एक्सप्लोर करने, तो फिर खंडरात भी आते हैं वहां पे। तो फिर एक हदीस मुझे सुनाई जाती है कि यार अल्लाह ताला ने कहा कि अब ये मुझे इसकी ऑथेंटिसिटी का नहीं पता कि जहां पे अजाब अल्लाह ताला का आया हो वहां से जल्दी गुजर जाएगा। नहीं तो वो उन खंडरात पे अजाब आया है, इसकी क्या दलील है? वो तो खंडरात है ना। या फॉर एग्जांपल अगर नहीं वो ये नहीं है, ये वो हदीस इस तरह नहीं थी। वो हदीस थी सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पे कि नबी इस्लाम ने सफर के दौरान जहां पे अबराह का लश्कर तबाह हुआ था ना, उस जगह से फरमाया था वादी मैसर वो आती है वहां पे। वो आज भी हाजी जब आते हैं ना अरफात से मिना की तरफ, तो वहां से तेजी से गुजरना सुन्नत है। वो स्पेसिफिक एक ही जगह है जिसके बारे में नबी इस्लाम ने फरमाया, जनरलाइज नहीं है। जी जनरलाइज तो मैंने कुरान से आपको बताया, सूरह हज में मौजूद है, सीरू फिल अर्द, जमीन में घूमो फिरो, देखो कितने किले थे जो वीरान हो चुके, कितने कुएं थे जो खुश्क हो चुके। कुरान तो खुद कह रहे हैं उन जगहों पे जाओ और इबरत हासिल करो कि ये तमाम सिविलाइजेशन थी, अपने अपने वक्त में बहुत बड़ी थी, अब तबाह हो गई। इनको देख के ये देखो कि अकेला खुदा है जो जिंदा है। तो कुरान तो कह रहे हैं उन जगहों पे जाओ, जैसे अरब के अंदर ये लूत की जो जी जाए ना, जाए भी आपको वो, तो वो भी कुरान में आया कि ये जब शाम के सफर पे जाते हैं तो वो देखते नहीं हमने कौमों को ला किया, वरना तो अल्लाह कहता है कि ना रुको वहां पे। हाँ
بالکل بالکل صحیح ہے. اچھا ایک ہے ٹریول سے ریلیٹڈ بھی ہے اور ایک جنرل لائف میں بھی یوز ہوتا ہے کہ جب لوگ ٹریول پہ نکلنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں یار صدقہ دے دینا, اور ہمیں پتہ ہے کہ صدقہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. اچھا اسی سے ایک ریلیونٹ اس کا تھوڑا سا سب پارٹ ہے کیونکہ کویشچن مجھے اکٹھے ہوئے ہیں ساری کمیونٹی سے, تو اس کے ساتھ ریلیونٹ یہ ہے کہ صدقے کے لیے نارملی لوگ کہتے ہیں یار یعنی جب بہت زیادہ کوئی آفت آ جاتی ہے یا کوئی ٹینشن آ جاتی ہے کسی کے اوپر تو کہتے ہیں یار خون کا صدقہ دو, یعنی نہیں جی پیسے نہیں کسی کو دینے یا یہ نہیں کرنا, بکرا دو اس کا, یا کالا, ہاں وہ کالا, یا مرغی کا جی, یا ہاتھ لواؤ جی جی لے گھر لے کر آؤ اور بکرے کو ہاتھ لگاؤ اور پھر کرو, یا اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ مجھے یہ لگتا تھا کہ یہ اس کی بیک گراؤنڈ کوئی وہ بلی سے تو نہیں نکلی ہوئی یا واللہ عالم. دیکھیں کچھ جزیات تو اس کی درست ہیں کہ آپ صدقہ کریں تو صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے, ٹھیک ہے, صدقہ بلائیں ٹالتا ہے, اور مولوی وہ بلا ہے جو صدقے کو بھی کھا جاتی ہے, ٹھیک ہے, یہ جوک کے طور پہ. اچھا صدقہ جو ہے نا جی یہ بلا کو ٹالتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو یہ چاہتا ہے اس کی عمر دراز کر دی جائے اور اس کے رزق میں برکت ہو, وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے. یہ صدقہ اور خیرات آپ نے باہر نہیں کرنا, شریکیں نو دینا ہے جن کو آپ دیتے ہی نہیں ہیں, اپنے کزنس کو, بہن بھائیوں کو جن سے آپ جیلس کرتے ہیں, ان کا پہلا حق ہے کہ آپ ان کے اوپر صدقہ اور خیرات کریں. ماں باپ کو تو نہیں آپ دے سکتے جی, یہ زکات بھی آپ دے سکتے ہیں بہن بھائیوں کو, ماں باپ اور اولاد کو نہیں دے سکتے, بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں, بیوی کو بھی نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کی کفالت میں بیوی بچے. اچھا یہ صدقہ آپ کریں, یقیناً مصیبتیں ٹلتی ہیں. یہ جو ہے نا جی آپ نے کالا بکرا ڈھونڈنا ہے, کالا بکرا تو پھر بھی مل جائے گا. جو لائن ہے نا جان کا صدقہ دے, جی میں بتا رہا ہوں, کالا بکرا تو پھر بھی آپ کو مل جائے گا, کالی مرغی نہیں ملتی. ہاں تو یہ کالے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مجھے لگتا ہے ویسے ہی جیسے بنی اسرائیل نے جب زیادہ سوال کیے تھے نا تو اینڈ پہ انہیں کہا گیا کہ ایک گولڈن گائے ڈھونڈنی ہے, وہ بڑی مشکل سے ان کو ملی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اسے کنڈیم کیا ہے کہ یہ اس طرح نہیں کرنا آپ نے. باقی جو یہ جان کا صدقہ, وہ یہ کہتے ہیں جان کے بدلے جان, اس کی اصل اس حوالے سے ہے کہ بخاری میں حدیث ہے بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض, اور ترمذی ابو داؤد میں ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 بکرے اور بکریاں ان میں سے ایک ہو سکتا ہے, اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری کر سکتے ہیں. اور بخاری میں الفاظ موجود ہیں کہ خون بہاؤ, یہ خون کے الفاظ ہیں, تو یہ بیسیکلی حقیقے سے ریلیٹڈ ہے اور اس کو غلوف کر کے یا ایکسٹراپولیٹ کر کے لائے, لیکن اپنی اصل میں درست ہے نا جی. بچے کا عقیقہ تو کرنا چاہیے, اگر آپ کا پیسے نہیں جب ہو اس وقت کر لیں, تو اگر آپ اپنا صدقہ کرتے ہیں تو وہ صدقہ پھر آپ غریب تک پہنچائیں بھی نا, اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے خون بہانا ہے, آپ پیسے بھی دے سکتے ہیں. یعنی ایک بچے کی کالج کی فیس اس نے دینی ہے, اس کو جا کے آپ ایک کالا بکرا دے دیں, وہ تو کہے گا جی یہ بکرا اپنے پاس رکھیں, میری فیس ادا کر دیں تاکہ میں سٹیبل ہو سکوں. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پاورٹی سرکل سے نکلنے کا واحد ذریعہ تعلیم ہے, وہاں میں کہتا ہوں سب سے بہتر صدقہ اور خیرات کسی بچے کی یونیورسٹی اور کالج کا خرچہ اٹھانا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اگلا سوال بائکر کمیونٹی سے ہے کہ نارملی جب لمبے لمبے سفر کے اوپر نکل رہے ہوتے ہیں تو ایک ٹینک بیگ بھی رکھا ہوتا ہے, اس میں کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا ہے, اور ہم لوگوں نے حدیث سنی ہے کہ الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا کھانا چاہیے. سیدھے ہاتھ میں نارملی بائکرز کی ریس ہوتی ہے اور اسی میں ہی وہ پھر رکے بغیر, کیونکہ بعض کا گروپ میں چل رہے ہوتے ہیں, بعض کا لمبا ایک پورشن ہوتا ہے جو پیچ کرنا ہوتا ہے, تو واٹر کی تو ان کا ایک پائپ لٹک رہا ہوتا ہے یہاں سے جو پی رہے ہوتے ہیں, لیکن اسنیکس ہوتے ہیں وہ الٹے ہاتھ سے آپ نارملی کھا رہے ہوتے ہیں. نہیں یہ کام نہ کریں, دیکھیں یہ ہاں بالکل, کیونکہ اس میں 0 ٹالرنس ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے. صرف کھانے کے بارے میں جو سختی ہے وہ موجود ہے اور وعید ہے. ایک شخص حضور کے سامنے الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا, آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھا, یہ شیطان کا طریقہ ہے. اس نے اپنی شرمندگی ایگو کی خاطر بچانے کی خاطر اس نے کہا کہ میرا دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا, تو حضور کی زبان سے نکل گیا کہ یہ کام نہ کرے, تو اس کے بعد اس کا ہاتھ منہ تک نہیں اٹھ سکا. یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے. حضور اس میں اتنے سینسٹیو ہیں. البتہ پہلے دائیں جوتی پہننا, مسجد میں پہلے دایاں قدم رکھنا, اس میں آپ جو مرضی کریں, پہلے بایاں رکھ لیں, کوئی نہیں ہے. کھانے پینے کے حوالے سے یہ سختی ہے. کئی لوگ میں نے دیکھا ہے کھاتے کھاتے چند دانے پھانک لیتے ہیں. میں اللہ کی وجہ سے کبھی ایک دانہ بھی الٹے ہاتھ سے نہیں رکھتا. دایاں ہاتھ آپ یوز کریں. آج سپورٹیو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی بوٹی یا روٹی توڑنی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, وہ آپ کریں, ہاں وہ آپ کریں, لیکن آپ نے دائیں کو لے کے چلنا ہے. کوئی اتنی آگ نہیں لگی ہوئی, آپ نے کتنی دیر موٹر بائک چلانا ہے. دیکھیں اگر آپ پیٹرول پمپ پہ رک سکتے ہیں موٹر بائک, تو تھوڑی دیر کے لیے کھڑا کر کے آپ کھانا بھی کھا سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آگ سے بچنے کے لیے بھی رک سکتے ہیں. جی کریں, یہ ضروری ہے. اس میں بالکل 0 ٹالرنس ہے. تو اسی کا یہ ایک اور اس میں آپ نے ہیلمٹ اور باقی ساری چیزیں یوز کرنی ہے, یہ میں آپ کو بتاؤں.
ہاں ورنہ خودکشی کریں گے اگر آپ نے یہ سب کچھ نہ کیا تو. اچھا اسی کا یہ ایک سب پارٹ آ جاتا ہے کہ بعض کا مائیں جب چھوٹے بچوں کو ٹوڈلرز کو جب کھانا وغیرہ کھلا رہی ہوتی ہیں تو بچے کی پوزیشن وغیرہ ایسی ہوتی ہے کہ ماؤں کو بعض کا الٹے ہاتھ سے ان کو کھلانا پڑ جاتا ہے. اس کیس میں بھی یہ الٹے ہاتھ والا آئے گا کہ جب آپ بچے کو کھلا رہے ہیں بعض کا تو ادھر آگے بیٹھ رہا ہے بعض کا ادھر آ رہا ہے تو اس دوران ماں جو ہوتی ہے وہ اہتمام کر لینا جی. میں تو یہ نہیں کبھی الاؤ کروں گا. ہم نے تو اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ الٹے ہاتھ سے کھلائیں پلائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آخری کویشچن اسی سے ریلیٹڈ بائکر کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہی ہے کہ بعض اوقات جاتے ہوئے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا آپ کسی کو ٹکر مار دیتے ہیں یعنی جان کو کسی گاڑی کو نہیں اور خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. انسان کی جانور کی؟ انسان کی ڈیتھ. یہ قتل کے زمرے میں آئے گا. اس کے دو پارٹ ہیں. ایک ہے کہ ایکسیڈنٹ آپ کی اپنی اوور اسپیڈنگ سے ہوا اور ایک ایکسیڈنٹ یہ ہے کہ بچہ ایک دم کوئی آگے آ گیا ہے یا آپ جا رہے تھے لیکن غلطی سامنے والے کی تھی اور وہ ایک دم آگے آیا اور ایکسیڈنٹ ہوا اور ڈیتھ ہو گئی. قتل والا اوور اسپیڈنگ سے آپ اپنے ایکسیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں یا اگلے بندے کی؟ مطلب خود آپ جا رہے تھے یعنی غلطی ایک پورشن یہ ہے کہ آپ کی غلطی ہے. آپ کی غلطی یہی ہو سکتی ہے کہ آپ رف ڈرائیونگ کر رہے ہیں یا اوور اسپیڈنگ کر رہے ہیں. رف ڈرائیونگ کر رہے ہیں لیکن جس نے روڈ کراس کرنی ہے نا اس نے آپ چاہے رف کر رہے ہیں یا نیٹ کر رہے ہیں اس نے اپنا آپ بچانا ہے جی. ہاں یہ اس کی ذمہ داری. یعنی فار ایگزامپل ہو جاتا ہے قتل کسی کا یہ قتل خطا میں آتا ہے. ہاں جی اسے کہا جاتا ہے ایکسیڈنٹل قتل. قرآن میں دو آئے ہیں. ہاں جی اس کے اوپر وہی ڈفرنٹ ہے. سورہ النساء میں قتل خطا اور قتل عمد دونوں آیا ہے. قتل عمد جو ہے نا اس کے بدلے تو قتل کے بدلے قتل ہے یا دیت لے کے ورثہ چھوڑ سکتے ہیں بلڈ منی. وہ ابو داؤد میں ہے 100 اونٹ تو آج کی آپ سمجھ لیں ایٹ لیسٹ 10 کروڑ روپیہ بنتا ہے. کو بالکل ماٹھا سا اونٹ بھی ہو تو آپ جتنے یہ بیلوں کے ریٹ چل رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں نا کتنے کا بنے گا. تو 100 اونٹ بنتی ہے. البتہ اگر ایکسیڈنٹل قتل ہوا ہے تو اس میں پھر قتل کے بدلے قتل والا معاملہ نہیں ہوگا لیکن دیت تو بہرحال آپ نے دینی ہے. دیت ہوگی اور وہ جو ہے کہ اور اللہ سے بھی آپ نے معافی مانگنی ہے. جو آپ نے ایک غلام آزاد کرنا ہے اور وہ نہیں کر سکتے تو 60 مسلسل روزے رکھنے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے. وہ توبہ کا پورشن اللہ کے ساتھ ہے. اچھا یہ دوبارہ بتا دیں یعنی کہ آپ سے اگر ہو گیا ایکسیڈنٹل بھی ہو گیا ہے آپ کے ایکسیڈنٹل میں بھی اللہ کی معافی کا یہی طریقہ ہے جو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں جی جی اور یا غلام آزاد کرنا ہے یا 60 مسلسل روزے ایکویولنٹ آپ صدقہ. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو وہ دیت کے پیسوں سے علیحدہ ہوگی یہ والی وہ اولاد ہے. اچھا اولاد ہے. اور یہ کتنی اماؤنٹ بنے گی یعنی ایک جان کی جو آپ بتا رہے ہیں جان کی تو بتا دیا نا 100 اونٹ. وہ تو سمجھ لیں کوئی نہیں دے سکتا تو پھر آپ کنسنسس کے ساتھ کیونکہ اس میں ہے کہ معروف طریقے سے کر لو. ٹھیک ہے آپ طے کر لیں. دیت کے علاوہ جو آپ نہیں دیت کی بات کر رہا ہوں. دیت کے علاوہ جو ہے کہ دیت کے علاوہ تو کچھ نہیں نا سوائے اس کے کہ 60 روزے اور وہ. ٹھیک ہے جی. اچھا نیکسٹ ہم سیکشن کی طرف چلتے ہیں جس میں ہمارے جو ریزیڈنٹس ہیں وہ ٹریول کر کے یا مائگریشن کر کے چلے گئے ہیں دوسرے ملکوں میں. یہ اس کمیونٹی کی طرف سے کوشچن آئے. کتنے کوشچن ہیں یہ؟ 7-8 ہیں. اس جی کریں پھر اس کو جلدی سے کور کریں. 2-3 سیکشن اور بھی ہیں آگے تو اس کو تھوڑا جلدی کر لیتے ہیں. اس میں سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ باہر جانا چاہتے ہیں کمانا بھی چاہتے ہیں لیکن جو بے حیائی کا سب سے زیادہ ایشو ہے ان کو اپنی نسل کے خراب ہونے کا ایشو ہے. اس میں 2-3 کوشچن اکٹھے ہی کر دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ان کو یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ آج کل جو چل رہا ہے ایتھیزم LGBT اس طرح کے ٹاپک سے بہت زیادہ پریشان ہیں وہاں کے لوگ. اور پھر ان کو جب کیونکہ باہر پارٹیز کلچر اور یہ وہ چیزیں جب ان کے بچے دیکھتے ہیں تو آ کے ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ مما اور اسلام از ویری بورنگ. آپ ہر چیز سے ہمیں بس منع ہی کرتے ہیں. یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. میرے سارے کلاس فیلوز یہ کر رہے ہیں. یہ ٹاپک ان کو بہت زیادہ ان کو سننے میں اس کا کوئی علاج نہیں ہے جی سوائے اس کے کہ وہ مسلم کمیونٹی میں رہے اور کوئی علاج نہیں ہے جی. جو مرضی کر لیں. وقت آپ پیغمبر بھی آ جائے نا ان کا کوئی علاج نہیں ہے. نہیں بچ سکتے بالکل. اس کے لیے آپ مسلم کمیونٹی میں شفٹ ہو جائیں جس طرح کینیڈا میں امریکہ میں علاقے بنے ہیں جہاں صرف مسلمان رہتے ہیں مسجدیں ہیں وہاں آلموسٹ پاکستان والا ماحول بنا ہے. اس کے علاوہ کوئی دنیا میں فارمولا کوئی دعا کوئی وظیفہ نہیں ہے جی. نیور ناٹ ایٹ آل. یا واپس آ جائیں پھر اگلا سوال. بیسیکلی یہ کوشچن یہی تھا کہ ہم بچانے کی کوشش تو کوئی نہیں کر سکتے. آپ خود نہیں بچے ہوئے تو ان کو کہاں سے بچائیں گے. آپ نے باہر جا کے دین سیکھا ہے اللہ کو سیریس لیا ہے تو وہ تو بےچارے پہلے ہی اس ماحول کے اندر ہے. وہ کیا کریں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے. نیکسٹ. اچھا نیکسٹ کوشچن. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ ملکوں میں یا کچھ میٹنگز میں ایسے جاتے ہیں جہاں پہ ہماری ٹیبل کے آگے شراب رکھ دی جاتی ہے اور ایک سینیریو ایسا ہوا ہے چائنا کے اندر کہ وہ زبردستی پلاتے ہیں کہ آپ نے پینی ہے زبردستی. اور ابھی ریسنٹلی جو ایک صوبہ بھی ہے مسلم وہاں پہ یہ رمضان کے اندر ان کو فورسفلی پلائی گئی ہے. اگر نہ پیے تو کیا ہوگا؟ نہ مطلب وہ اس کمیونٹی کے اندر سمجھ لیں ان کو سزا ہو گیا جو بھی ہوگا. ویڈیو ایسی آئی نہیں آپ کو وہ پورا سوال ہوگا نا. اگر تو زندگی موت کی کشمکش ہے نا. زندگی موت کی تو اوبویسلی ہاں شاید یہ جو بھی ویڈیو آئی ہے اس میں شاید چائنا میں تو ڈفرنٹ ہے نا یار. چائنا والا کیس تو نہیں ہے. آپ یورپ امریکہ کی بات کریں تو کوئی اوبلیگیٹری نہیں ہے یار. ان گوروں میں تو اتنی ایتھکس ہے
وہ تو کسی کی مرضی کے بغیر اس کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں رکھتے, یہ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہاں پہ آپ کی شخصی آزادی ہے بالکل. امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی کسی کو شراب نہیں بلا سکتا, یہ تو میں ماننے کے لیے تیار نہیں. رہ گیا چائنا, تو وہاں ملوکیت ہے, ٹھیک ہے جی, وہاں ایک پارٹی کی حکومت ہے. وہاں جن مسلمانوں پہ وہ ظلم کر رہے ہیں نا, وہ تو زندگی موت کی کشمکش, ان کا مذہب بھی زبردستی تبدیل کرانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے بارے میں سورہ المائدہ کی آیت موجود ہے, سورۃ البقرہ میں بھی ہے, سورۃ النحل میں بھی, کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو 4 جو حرام کردہ چیزیں ہیں, مردار, بہتا ہوا لہو, اور خنزیر کا گوشت, اور غیر اللہ کے نام پہ جو ذبح ہے, وہ بھی آپ جان بچانے کے لیے لے سکتے ہو, لیکن بغاوت نہ ہو اور سرکشی نہ ہو. اور سورہ النحل کی آیت نمبر 106 میں ہے کہ کلمہ کفر بھی بول سکتے ہو دل میں ایمان رکھتے ہیں. تو چائنا کی صورتحال بالکل ڈیفرنٹ ہے. تو وہ تو شاید اربوں میں کسی ایک آدھ بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہو. اچھا, ایک بہت کامن کوسچن آتا ہے کہ باہر جا کے جو پیپر میرج کی جاتی ہے, دھوکہ ہے جی, اور کیا ہے, بالکل دھوکہ ہے. اس عورت کے ساتھ بھی آپ دھوکہ کر رہے ہیں, وہاں کے قانون کے اعتبار سے بھی آپ دھوکے باز ہیں. اور پھر آپ بعض اوقات وہ لکھوا بھی لیتے ہیں کہ میں نے اگر کوئی طلاق ہے پہلے بیوی, اس کو بھی طلاق دی, تو اگر آپ نے اس طرح جھوٹی موٹی بھی کہہ دیا تو طلاق ہو گئی. ہاں بالکل ذہن میں رکھیے گا. ایک سپورٹس ٹریولر کی طرف سے آیا تھا کہ جب ہم نارمل سپورٹس بھی کھیلتے ہیں یا کہیں باہر جا کے بھی کھیلتے ہیں, تو ہم بعض اوقات جھوٹی اپیلیں کرتے ہیں پریشر ڈالنے کے لیے بھی, اور بعض کا تکا لگ جائے تو ہم باہر شاید آؤٹ بھی دے دیں. تو وہ کہتا ہے کہ ہماری گیم کا ایک وہ بن گیا ہوا ہے کہ نہیں, غلط ہے, بالکل غلط ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بڑے سپورٹس مین ہیں انہیں کہا جاتا ہے ان کے اندر سپورٹس مین اسپرٹ پائی جاتی ہے. ٹنڈولکر کی میں نے خود دیکھا کئی بار سنک نکلی ہے, امپائر نے آؤٹ نہیں دیا, وہ چل پڑا ہے. تو وہ بھی تو دیکھے نا, ایک نان مسلم ہو کے اس کے اندر یہ اسپرٹ موجود ہے نا. یہ بالکل دھوکہ بازی, یہ کام نہ کریں. ٹھیک ہے. ایک اور اوورسیز کمیونٹی سے تھا کہ کافی لوگ وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں, نام چینج کرنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر نام کا مطلب شرکیہ اور کفری ہے پھر تو آپ چینج کریں گے, ادروائز بالکل چینج نہ کریں. چینج نہیں کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے. آپ مجھے بتائیں مہاتیر محمد میں, محمد تو ہمیں پتہ ہے, مہاتیر کیا ہے نہیں پتا, کوئی بات تو یہی بات ہے نا. طیب اردگان, طیب تو پتہ ہے پاک کو کہتے ہیں, تو اردگان کیا ہے, یہ ان کا اپنا ہے. صرف شرکیہ نام نبی الاسلام چینج کرواتے تھے, باقی آپ چینج نہیں کرواتے تھے. آپ جن کو اسلامی نام بھی کہہ رہے ہیں نا, وہ بھی اسلامی صرف اس لیے ہیں کہ وہ نبی الاسلام کے ساتھیوں کے نام تھے. ادروائز ان ناموں کے مطلب بھی بعض اوقات ایسے عجیب ہیں کہ جو اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں یہ تو بڑا. اویس کا مطلب ہے بھیڑیا, عثمان کا مطلب ہے سانپ, معاویہ کا مطلب میں نہیں بتاؤں گا, وہ ذرا سخت ہے. یہ ناموں سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ بعض اوقات باہر کی کمیونٹی کے اندر تھوڑا سا وہی جس طرح مسلمانوں کو بعض اوقات کچھ جگہوں کے اوپر فیس کرنی پڑتی ہے ہارش ریالٹی. تو جس طرح ہم داؤد نام ہے اس کی جگہ ڈیوڈ بولا جاتا ہے, یعنی یعقوب ہے تو جیکب بولا جاتا ہے. یہ مسلمان اس طرح جان بولا جاتا ہے, جان, ہاں, جس طرح حضرت یونس کی جگہ مائیکل. ہاں, مائیکل کا عربی میں کیا ہے مجھے نہیں پتا. میکائیل. اچھا صحیح. تو اب کیا پاکستان میں رہتے ہوئے ہم لوگ اس طرح کے نام رکھ سکتے, یعنی کہ تلفظ چینج ہو رہا ہے, بیسیکلی نبی کے نام ہی, لیکن کیا یہ نام کوئی رکھنا چاہے ویسے ہی تو رکھ سکتا ہے؟ رکھنا تو جائز ہے, لیکن مجھے بتائیں, ہم تو پریفر کریں گے کہ عربی نام رکھیں. ٹھیک ہے. تو عربی کے قریب تو اردو ہی بنتی ہے, داؤد یا محمد. اوورسیز کا ہے وہ, کیونکہ ہاں رکھنا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, جیزز رکھنا چاہتے ہیں رکھیں, بالکل رکھیں. ٹھیک ہے. ایک اور کوشچن سب سے زیادہ اسی کا یہی آتا ہے کہ جب غیر مسلم ان کے آفیسز میں بھی ہوتے ہیں اور گھروں میں وغیرہ میں بھی جب افطاری وغیرہ کرواتے ہیں اور ان کے لیے کھانا وغیرہ لے کر آتے ہیں, تو ان کے ساتھ ان کا کھانا پلس ایک سنگل پلیٹ کے اندر بعض کہتے ہیں کہ کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ ہندو کے ساتھ, عیسائی کے ساتھ, یہودی کے ساتھ کھا سکتے ہیں, صرف اس کا ذبیحہ منع ہے غیر اللہ کے نام کا. یعنی کہ اس میں باقی یہ کوئی ایسی ممانت نہیں ہے کہ وہ اہل کتاب ہونے چاہیے اور اس طرح کے لوگ زیادہ. وہ اہل کتاب کے ذبیحہ کی بات ہے کہ اگر اہل کتاب اللہ کا نام لے کے کرے گا ذبح تو ذبح ہوگا. اگر کوئی ہندو کرے گا نا, وہ اہل کتاب نہیں, اس کا ذبیحہ حلال نہیں ہوگا, لیکن وہ اگر آپ کے پاس سبزی پکا کے لے آتا ہے وہ حلال ہے. ایون علی بھائی جو عیسائی ہیں وہ اہل کتاب بھی ہیں, لیکن وہ اللہ کو یار وہ عیسائی ہے ہی نہیں ہے سرکار, وہ ایتھیسٹ اور سیکولر ہے. نہیں وہ اہل کتاب نہیں ہے, مطلب صرف یہودی. ایک بندہ جب کہہ رہا ہے کہ میں عیسائیت میرا مذہب نہیں ہے, یعنی کرسچینٹی, عیسائیت نہیں کہنا چاہیے, کرسچینٹی, تو وہ تو کرسچن کہاں سے, آپ کے کہنے سے کہاں سے کرسچن ہو جائے گا. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, جیزس جس طرح ہم کہتے ہیں نا, یا اللہ خیر, تو آپ دیکھیں ہالی ووڈ کی فلموں میں وہ جب کوئی مشکل بات ہوتا ہے جیزس کہتے ہیں, حالانکہ ان کو جیزس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ ان کی ایک محاورت ہے. اور آپ کو بتاؤں آج کل وہ جو ہیئر سٹائل مختلف چلتے ہیں نا, یہ جو میں نے بال رکھے ہیں اسے جیزس سٹائل کہتے ہیں. وہ
یہ ہیئر اسٹائل, ہاں یہ یعنی جو زلفیں رکھنا ہے, تو جیزس ان کے لیے ایک بڑی پرسنالٹی کے طور پہ, پیغمبر کے طور پہ کوئی نہیں. صحیح. ہاں, نیکسٹ پورشن کی طرف چلتے ہیں, دیٹ از ریلیٹڈ ٹو حلال فوڈ. سب سے امپورٹنٹ اس میں یہی آتا ہے کہ جو میری بھی آبزرویشن یہ ہے کہ جب میں ٹریول اکثر ملکوں میں کر رہا ہوتا ہوں, میرے ساتھ جب عربی آتے ہیں اور میں اپنی بڑی وہ خیال رکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار چکن ہے لیکن کھانا نہیں ہے, لیکن باقی میں اپنے جتنے بھی مسلم بردرز ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں تو وہ آرام سے کہتے ہیں یار چکن مرغی تو ہے نا حلال, ذبیحہ ٹھیک ہے ہوا نہیں ہوگا, بیف بھی ہے, وہ اسٹیکس بھی کھاتے ہیں, وہ لیگ پیس بھی کھاتے ہیں, اور میں ممانعت کر رہا ہوں. میرے ساتھ جو دوسرے نان مسلم ہوتے ہیں وہ مجھے پھر بعض کا دیکھ رہے ہوتے ہیں, دوسرے مسلمس نہیں نان مسلم, کہ یار وہ بیسیکلی تو ہم ایک دوسرے کی چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ سمجھنے کے لیے پوچھتے ہیں کہ یار ان کا کیا ہے اور آپ کا کیا ہے. جی ان کو بتائیں, ان کا تو چھوڑ دیں, ان کو کہیں جو ادھر والے موجود ہیں نا, وہ بھی اذان ہوتی ہے نا تو ہمارے اپنے جو پاکستانی مسلمان ہیں وہ اٹھ کے نماز نہیں پڑھتے, تو اس کے اوپر اگر کوئی نان مسلم ہمیں ٹونٹ کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ بدبخت مسلمان ہے. تو اگر پاکستانی ہمارے ساتھ رہنے والا صرف شناختی کارڈ کا مسلمان ہے اور بدبخت ہے, تو عربی بدبخت نہیں ہو سکتے. عربیوں کو آپ نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں کتنی فضول طریقے سے وہ نماز پڑھتے ہیں. آپ کبھی ان کو اکیلے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں, آپ ثنا نہیں پوری کریں گے وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی بالکل کیجول ان کی نماز کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ کوئی آئیڈیل نہیں ہے آپ کے لیے, ان کو آپ بالکل ایک رول ماڈل کے طور پہ مسلمانوں میں پیش نہ کریں, ان کا اپنا ذاتی عمل ہے. اب رہ گیا مرغی والا صاحب, میرے بھائی جو مرغی ہے جب تک حلال نہیں ہوگی آپ نہیں کھا سکتے. ایون جن ملکوں میں سور اور مرغی ایک ہی آئل میں پکائی جائے, اس آئل کے چپس بھی آپ نہیں کھا سکتے. اگلی گل جی, ہاں یہ نہیں کہیں گے کہ آپ یہ چپس جو ہے تو حلال ہے, وہ آپ نے انشور کرنا ہے. ویسے گورا اگر آپ کو کہہ رہا میں نے الگ آئل میں بنایا تو اس کا اعتبار ہے, مسلمان کا کوئی اعتبار نہیں, کیونکہ ایکسپیرینس ہے. میرے جو دوست وغیرہ باہر KFC وغیرہ میں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ فلیور چینج ہو جاتا ہے تو یہ بڑے برانڈز تو برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ ان کا فلیور ایک چیز. سلام ہے گورا جی, ہم نے اپنی آئٹمس کو کمال نہیں کرتے, کمال, لیکن جو چھوٹے چھوٹے اسٹالز ہوتے ہیں وہ ان سے آپ بچے ہیں, وہ کر لیتے ہیں. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ نیکسٹ کوشچن ہے کہ کیا علی بھائی شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے؟ کیونکہ اوورسیز میں باہر حلال اور حرام سے ریلیٹڈ بعض اوقات چکن کو یا فش کو میرینیٹ کیا جاتا ہے وائن سے, یعنی پکتی وغیرہ وہ سب کچھ علیحدہ سے ہے, لیکن ان کو میرینیٹ کیا جاتا ہے, یعنی اس کی ریسیپی کے اندر کہیں نہ کہیں یوز ہوتی ہے. سرکہ استعمال ہوتا ہے, سرکہ بھی ہوتا ہے, لیکن وہ جب ہم بفے وغیرہ میں جاتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے کہ یہ وائن نہیں, وہ آپ استعمال نہ کریں جی, تھوڑی سی مقدار بھی, تھوڑی سی بھی ہے. جی 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 جی. تو بعض اوقات جو اس کو کھانے کے فیور میں ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار ڈرگز میں بھی تو پھر الکوہول اور وہ ساری چیزیں آتی ہیں. وہ زندگی موت کی جب کشمکش آئے نا, اس کے احکام بالکل ڈفرنٹ ہے. تو بیسیکلی ہاں, یہ زندگی موت کی کشمکش والا ایشو نہیں ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. ایک علی بھائی آپ نے بڑا کلیئر کیا ہوا ہے کہ پانی سے ریلیٹڈ جانور کا حلال اور حرام کا, کہ جو پانی کے اندر ہوتے ہیں باہر آ کے اگر وہ مر جاتے ہیں تو وہ حلال ہیں, جو باہر آگے بھی رہتے ہیں وہ حلال نہیں ہیں, وہ حلال نہیں ہیں. اچھا, اس میں کچھ پورشن ایسے ہیں اسپیشلی جب ہم یہ تھائی لینڈ اور ان علاقوں کی طرف جاتے ہیں, وہاں پہ آکٹوپس اور کریب اور یہ چیزیں بہت زیادہ کھائی جاتی ہیں, جس میں لوگوں کا بڑا مکس ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آکٹوپس جو ہے وہ 1-1.5 گھنٹے بعد جا کے مر جاتا ہے. جی جی, تو وہ سمندری جانور ہے, تو وہ سمندری جی, میں نے اپنی اس ویڈیو میں بتایا تھا سرکار ویل مچھلی بھی فوراً نہیں مرتی, 2 گھنٹے بعد بھی اسے سمندر میں پھینکے نا تو وہ 1-1.5 گھنٹہ تو اپنا سانس روک سکتی ہے ویل مچھلی سمندر کے اندر. تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ کیکڑے ہیں یا اسی طریقے سے آکٹوپس یا ویل مچھلی, یہ فوراً نہیں مرتی, تو اس کو آپ نے زمینی جانور نہیں شمار کرنا ہے, یہ سمندری جانور ہے. مراد یہ ہے کہ جو ہمیشہ زمین پہ رہ سکے, یعنی اگر آپ کچھوا ایک پکڑ کے لے آئے, اسے دوبارہ زندگی میں کبھی آپ پانی میں نہ بھیجیں, وہ زندہ رہے گا. سانپ دوبارہ پانی میں نہ جائے, زندہ رہے گا. یہ مر جاتے ہیں, تھوڑی دیر بعد مرتے ہیں. کریب کا ہوتا ہے کہ وہ کافی دیر رہتا ہے, لیکن مر جاتا ہے بس سمندری جانور, یعنی اس میں کافی لوگوں کا اختلاف ہے. نہیں, اختلاف کوئی نہیں ہے, سمپل فارمولا بتا دیا آپ کو. صحیح ہے. اچھا, ایک اور آپ کے ساتھ یہ پرسنل ایگزامپل ہی میں شیئر کرتا ہوں. جیسے ہی آپ ان ملکوں میں جاتے ہیں تو ان لوگوں نے ایکسپیرینس کے لیے وائلڈ اینیملز رکھے ہوتے ہیں کھانے کے لیے. تو یہ ایک مسلم کا سوال ہے کہ کیا, میں ایگزامپل دیتا ہوں, کروکوڈائل پیزا ملتا ہے, یہ جتنی بھی ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز ہیں, کروکوڈائل پیزا, باربیکیوڈ اسکورپیو اور اس نہیں حرام ہے وہ سارے جانور, یعنی وہ کہتے ہیں وہ مسلم میں واضح حدیث مسلم میں کرنے کے لیے, یعنی ایک وہ نہیں سرکار حرام ہے نا, ایکسپیرینس کیا کر رہے ہیں اس میں سے آپ نے مجھے بتائیں. فش سے زیادہ مزیدار چیز دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اور اگر ہو بھی تو یہ ہمارا ٹیسٹ ہے. دوسری بات ہے کہ مسلم میں واضح حدیث ہے کہ جتنے درندے ہیں نا, خواہ وہ پرندوں میں ہو
یا چرنے والوں میں ہو یا کسی اور میں، وہ سب کے سب حرام ہے. ریچھ، کتا، یہ سب کے سب جن کے یہ نوکیلے دانت ہیں جو ہمارے بھی ہوتے ہیں، یہ والے یہ دانت جن کے ہیں نا وہ سب کے سب حرام ہے.